کیا اٹھائے گئے آسمانوں پہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ فوت ہو گئے. اچھا فوت ہو گئے تو اس کی قبر مبارک کہاں پہ ہے؟ تو قبر ہونا ضروری ہے؟ نہیں بتایا نا کہاں پہ ہے پتہ یہ نہیں بھائی، میں کہہ رہا ہوں ضروری ہے. ہاں ضروری ہے. حضرت موسیٰ کی کہاں ہے؟ ہم؟ حضرت موسیٰ کی ان کی ہوگی دنیا میں. ہوگی کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے لیے تو ضروری ہے، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. حضرت ہارون کی کہاں ہے؟ نہیں تو پھر حضرت عیسیٰ کی بھی ہوگی. اچھا آپ یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا. آپ بتائیں نا 1,24,000 انبیاء کرام تو مجھے آئے نا قبریں گنوا دے چلے. پتہ ہی نہیں ہے بھائی، آپ کا عقیدہ ہے، میرا تو ہے ہی نہیں ہے یہ. میں میرا تو ہے ہی نہیں ہے یہ. نہیں چکو بھائی، کالا مردی. کدھر لکھا ہے زندہ دنیا سے اٹھائے گئے ہیں؟ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے. اچھا بھائی نبوت کا سلسلہ، ایک منٹ بھائی رک جانا. یہ تھوڑی ہے دو ٹاپک اللہ تعالیٰ لے کے چل. یہ تو مرزا نہیں لہجہ تو مرزا بھی بڑی بڑی گالا ہے. سمجھائیں آپ ان کو. آپ سمجھاتے کیوں نہیں ہے ویسے؟ آپ ادھر ادھر اتنی براڈیں لگاتے ہیں، ان کو سمجھانے والی کوئی نہیں لگاتے. بھائی جو آپ کریں گے، جو بیج بوئیں گے وہی کاٹیں گے. بہرحال تو مطلب گالی دینا جائز ہے؟ کس نے بات کریں؟ گالی دینا ہر بول چیز رہا ہوں، جائز اتنا نہیں ہے. بڑے میں منہ یہ کے کہہ رہا ساتھ ہوں کہ بول رہا ہوں. کریں گے، جب آپ پہل کریں گے تو جواب گالی میں ہی ملے گا لوگوں کی طرف. تو پہل کیا کی ہے؟ مطلب پہل کیا کرنا چاہیے؟ گونگا ہو کے بیٹھ جاؤں، منہ سی لوں؟ نہیں، جو کچھ آپ زہر اگل رہے ہیں پچھلے آدھے گھنٹے سے کہ بھائی یہاں پر ان کی اوقات نہیں ہے، ابھی آپ نے اس کو کہا میں تمہاری اس جگہ پہ لات ماروں گا کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا. اس کا جواب تو یہ میرے مام کے بارے میں جو بھی بولے بولے گا ایسی جگہ پہ لات ماروں گا. بھائی اس کی بجائے آپ پہلے ہی اتار دو. یہ کہنے کی بجائے، یہ گالی دینے کی بجائے آپ کہتے ہیں جس کو میری زبان سے بات کرنی ہے میں نہیں لیتا. کیا گالی دی ہے بھائی؟ یہ کہا ایسی جگہ لات ماروں گا 4 دن بیٹھ نہیں پاؤ گے. اس کو فیکٹ کہتے ہیں، اس کو گالی نہیں کہتے. ماروں گا. ہاں تو اس نے بھی فیکٹ بھی بیان کیا آگے سے. کیا فیکٹ بیان کیا؟ مرزا صاحب کو تذاب کہا اس نے. تو آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ ہمت ہے آپ ہاں میں؟ بالکل سر. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس مدینن کو تذاب اور دجال ہے. سارے کذاب ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا. سارے کذاب ہوں گے؟ سارے نبی کے بعد، سارے. کیونکہ نبی علیہ السلام رسول اللہ کے بعد جو بھی آئے گا وہ کذاب ہوگا. قائم رہیں گے اس کے اوپر؟ بالکل جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دعویٰ کرے گا. بس ابھی ایک سوال، رکے. دعویٰ نبوت کیا ہوتا ہے؟ اچھا کریں گے. کوئی اس طرح کاٹنا ہے، میری بات مجھے مکمل نہیں کرنے دینی ہے. جی دعویٰ نبوت کیا ہوتا ہے بتا دیں. یہ جو چڑھا دیں بس. دعویٰ نبوت کیا ہوتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ترتیب شرتیب طے کر لیں، کوئی ٹائم شائم طے کر لیں. آپ نہیں، میں ٹائم کریں طے گے. کر کے بات کرنے والا ہی نہیں ہوں. اچھا آپ بھی بات کریں گے، کوئی اور بھی آپ جی کر رہا ہوں بھائی، جواب دے دینا. دعویٰ نبوت کیا ہوتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کی مدد کو اور بھی لوگ آئیں گے بعد میں. جواب دینا ہے یا کہانی سناتے رہنا بھائی؟ پوچھ رہا ہوں دعویٰ نبوت کیا ہوتا میں ہے؟ جواب دینے لگا ہوں. میں گفتگو کی صرف ڈیکورم طے کر رہا ہوں. کر لو گے ڈیکورم بس چل رہا ہے، چلیں جواب دے دیں بھائی. ایسے کیسے چل رہا ہے؟ یہی آپ لوگ جانتے ہیں. صرف جواب دے دیں. جاتے ہیں آپ کے سمجھ تو تبلیغ ہو رہی ہے. اسی کا نام جواب دے تبلیغ دیں. ہے. جی اسی کا نام تبلیغ ہے. جواب ہاں دے جی دیں. ٹھیک ہے، اچھی تبلیغ جا رہی ہے. 217 ملکوں میں پھیل گیا. دعوے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نیا آ کر اپنے آپ کو نبی ظاہر کرے کہ دیکھو میں اس سلسلہ نبوت میں داخل ہونا رہا ہوں جو سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر پیارے نبی علیہ السلام پر آ کر ختم ہو چکا ہے. ایک دفعہ کر دے گا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ایک بندے کو کیا دوسرے کو نہیں کرے گا؟ مطلب کیا ایک دفعہ کر دیا نا، پھر دوبارہ تو نہیں کرے گا نا.
क्या मतलब एक दफा कर दिया दोबारा नहीं? दावा कौन कह एक रहे हैं दफा? ना, एक दफा दावा कर दिया तो एक ही बंदे को कर सकता है, उसके बाद तो नहीं कर सकता दोबारा दावा। दावे का आपने पूछा कि आपका मतलब क्या है दावा करने से, मैंने उसकी वजाहत कर दी कि दावा करने का मतलब ये है कि एक बंदा नया आता है, उस सिलसिला नबूवत में दाखिल होने के लिए अपनी नबूवत का दावा करता है या ऐलान करता है कि मैं भी नबी हूँ, ऐसे ही सबसे पहले नबी हुए। कितनी दफा कर सकता है? नबी पाक के बाद कोई कर ही नहीं सकता जो करता मैं है वो पूछ रहा हूँ भाई, मैंने नबी पाक के बाद नहीं पूछा, बड़ा प्रिसाइज क्वेश्चन है, कितनी दफा कर सकता है जब तक ये नया कंसीडर होगा? एक दफा? क्या कितनी दफा ये दावा नया कंसीडर होगा? ये कहना मैं अल्लाह का नबी हूँ एक दफा कह दिया, अब उसके बाद दोबारा कहेगा तो वो दावा नबूवत कंसीडर होगा या नहीं होगा? नहीं, जो नबी है, जो पहले ही जो नबी अलैहिस्सलाम तक अंबिया दावा नबूवत ऐलान नबूवत कर चुके हैं और वो अंबिया इस दुनिया में आकर जा चुके हैं, वो 120 दफा आके भी कहें भाई मैं नबी हूँ, नबी, वो तो ऑलरेडी उनका तो वो दावा नबूवत कंसीडर होगा दूसरी दफा जब वो कहेगा या नहीं होगा भाई? ये पूछ रहा हूं। वो नया तो दूसरी दफा नहीं होगा। तो पहली दफा कहा, दूसरी दफा जो कहेगा, एक मिनट ना, जो पहली दफा उसने कह दिया मैं अल्लाह का नबी हूँ, दूसरी दफा कह रहा है वो क्या है? भाई मैं कह रहा हूँ तीसरी दफा भी कहे तो भी वो वही दावे को रिपीट कर रहे हैं ना। है क्या भाई? उसको कहेंगे क्या, लफ्ज क्या पहनाएंगे? पहली दफा कहा वो दावा नबूवत हो गया, उसने दूसरी दफा एक और बंदे को कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, उसको लफ्ज क्या पहनाएंगे? वो क्या है? जो दावा है ना, दावा वो है ही सिर्फ पहली बार का नाम, दूसरी बार का नाम दावा है ही नहीं। तो दूसरी बार का नाम क्या है, यही तो पूछ रहा हूँ। रेपिटिशन, वो तो उसकी अयादा है, उसकी बात है। रेपिटिशन को क्या कहेंगे, यही तो पूछ रहा हूँ। बता तो रहा हूँ। रेपिटिशन का नाम क्या है भाई? भाई उसी बात का वो इयादा कर रहा है जो बात वो पहले कर चुका है। तो दावा नबूवत कर रहा है दोबारा? नहीं, दावा ये होता है, फिर वही बात, दावा सिर्फ पहली बार होता है। तो दूसरी दफा क्या है, उसको क्या बोलते हैं भाई? यही तो पूछ रहा हूँ। हद हो गई है। जो बंदा एक दफा दावा नबूवत कर चुका है, मैं कह रहा हूँ जब वो दूसरी बार कहेगा या तीसरी बार कहेगा या 130 बार भी कहेगा, वो दावा नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये तो पूछ रहा हूँ भाई। उसको कहेंगे क्या? तो बचा नहीं, तीन दफा आपने कहानी सुनाई है ना, मैं पूछ रहा हूँ पहली दफा का उसको दावा नबूवत कहते हैं, दूसरी दफा कहेगा उसको क्या कहते हैं? मैं कह तो रहा हूँ कि वो अपनी ही बात को दोहरा रहा है, तबलीग है। तो दोहरा के क्या कर रहा है? दोहरा के क्या कर रहा है भाई? यही तो पूछ रहा हूँ। उसको कहेंगे क्या? क्या कर रहा है? ओ भाई मैंने एक दफा कहा मैं ये है, रसूलुल्लाह ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, पहली दफा दावा नबूवत हो गया। दूसरी दफा जब किसी और को कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, उसको नाम क्या पहनाएंगे, क्या कहेंगे? भाई मैंने आपको बता दिया है, आपने जो दावे की वजाहत मांगी है वो मैंने कर दिया कि वो पहली दफा सिर्फ दावा होता है। तो दूसरी दफा क्या होता है भाई? दूसरी दफा दावा नहीं, दावा सिर्फ पहली दफा होता तो पहली दूसरी दफा का नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं? है। तबलीग कहते हैं उसको, तबलीग कहते हैं। तबलीग कहते हैं। क्या तबलीग? ये तबलीग क्या है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, इस तबलीग को क्या नाम देंगे? तो इसका नाम तबलीग है, इसको नाम तबलीग दे तो रहे हैं, और क्या नाम दें इसको? ये तबलीग है। किस लिटरेचर में लिखा है दूसरी दफा जो है वो कहते हैं जी उसको जो तबलीग कहते हैं? दे हवाला। अब डिक्शनरी किस में है, लुगत किस में है, इसकी डेफिनेशन कहाँ से निकाली है? अल्लाह अल्लाह के रसूल ने बताई होगी ना, घर से निकाली है, किधर से आई है भाई? ये डेफिनेशन दें, हवाला दें। हर चीज अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नफ्स कसी से ही आप लेते हैं। जी दें, आप दें, आप तो लेते हैं ना। मैं तो झूठा कज़ाब, एक मिनट, मैं झूठा कज़ाब, दायरा इस्लाम से खारिज, मुर्तद, ज़ंदीक वगैरह वगैरह, मुझे उठा के खिड़की से पैर फेंको। आपका दावा है कि आप लेते हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। अब मुझे बताएं ये जो चीज आपने पेश की अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ली है या जेब से निकाली है? जवाब दें। हाँ, बात ये है कि आपको अपना भी तो कोई मायार, कोई क्राइटेरिया है कि नहीं, पैरामीटर है कि नहीं? मैं झूठा कज़ाब, मुर्तद, दायरा इस्लाम से खारिज वगैरह वगैरह क्राइटेरिया बता दिया, खिड़की से बाहर फेंक दो मुझे भाई। आपका दावा है आप अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के सच्चे मानने वाले, उनकी तालीम पे चलने वाले, सारा जो दीन आपने लिया है भाई उनसे ही लिया है। हवाला दें ना, क्यों नहीं देते? दे। बात का हवाला दें। मैंने कब कहा कि ये जो आपने तबलीग शरीफ का भी मुझे डेफिनेशन पेश किया उसका हवाला दें। वजाहत कहाँ से आई है, किधर से ली है? दें भाई। उसी अंबिया के जो दावा जाते हैं उन्हीं में से ये वजाहत निकली। दें हवाला। अंबिया जब पहली बार, सुने ना, अंबिया जब पहली बार आते हैं
جب وہ لوگوں کو اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں اس کو دعویٰ کہتے ہیں. اگر وہ دوبارہ لوگوں کے سامنے اس بات کو دہراتے ہیں تو اس کا نام تبلیغ ہے. دعویٰ یہی جی ہوتا حوالہ ہے. دے دیں, جی حوالہ دے دیں اس کا, بس حوالہ دے دیں جو آپ نے ابھی جو آپ نے مجھے ڈیفینیشن جو سنائی ہے. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ تعریف کس نے کی ہے, کہاں سے یہ ہے؟ یہ اس کی وضاحت ہے بھائی. وضاحت کے لیے کس نے کی ہے وضاحت بھائی؟ میں کر رہا ہوں وضاحت. نہیں اچھا آپ کر رہے ہیں, مطلب اس کا اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ آپ نے جیب سے نکالا ہے نا بول رہے ہیں. اچھا تو آپ کے نزدیک کیا وضاحت ہے دعوے کی؟ میرے گولی مارے, دائرہ اسلام سے خارج, مرتد, زندیق, واجب القتل, سائڈ پہ کرو نا مجھے. آپ بتاؤ اپنا, آپ تو ٹھیکیدار ہو نا, مجھے بتاؤ کہ یہ کہاں سے. تو آپ کا اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم سے لینا دینا نہیں ہے, یہ آپ نے جیب سے نکالی. یہ سیدھا سیدھا کہو نا, کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ جواب نہیں ہے, بس اس کا نام تبلیغ رکھ دیا آن دا اسپاٹ بیٹھ کے. یا تو میری بڑی اسکرین کر دیں یا میں کیمرہ بند کرنے لگا. ٹھیک ہے بڑا کر دو بھائی ان کو یار, نظر تو ہے نا ذرا, ماشاءاللہ چٹی کی داڑھی ان کی ماشاءاللہ نظر ہے. ان کو بڑا کر دو. تو ریکارڈنگ ہو صاحب کو بڑا کر دو بھائی. اور نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ارے مجھے چھوٹا کر دو, ان کو بڑا کر دو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کرو. نہیں ہوسٹ ہو جاتے دونوں ہو جائیں گے, آپ بڑے ہو جائیں گے. ہاں تو مجھے چھوٹا کر دو بھائی, ان کو بڑا کر دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جواب دے دیں بھائی آپ نے کہاں سے لیا ہے دین. ہو گیا ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ اپنے آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں آپ غیر مسلم, وہ تو اب ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بھائی میں نے مان لیا, آگے چلو نا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے نزدیک بھی کوئی دعویٰ نبوت کوئی چیز ہے یا نہیں, اس کی کیا وضاحت؟ میرے مطابق کچھ نہیں ہے بھائی, مجھے اس کا حوالہ دو جو ابھی پیش کیا ہے, اس کا پوچھا ہے ہی نہیں. دعویٰ نبوت کی کوئی تاریخ ہے ہی نہیں. نہیں, میرے کچھ نہیں ہے بھائی, آپ سے دین سیکھ رہا ہوں, سکھائیں. یہ آپ نے جو بھی تعلیم کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے لیا, جیب سے نکالا ہے, کہاں سے نکالا آپ سیکھنے لگے, میری بات سنیں نا, اگر مجھ سے آپ سیکھنے لگے ہیں تو میں نے آپ کو سکھا دیا. نہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا, مجھے یہ درست نہیں لگا. آپ اپنی بیان کر دیں پھر. نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا, غلط ہے نا یہ. آپ اپنی ایک منٹ آپ مجھے اپنا سکھائیں گے یا اللہ اور اللہ کے رسول کا سکھائیں گے, کیا سکھائیں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں سے ہی استنباط کیا جاتا ہے. نہیں استنباط نہیں چاہیے بھائی, مجھے استنباط نہیں چاہیے. استنباط نہیں چاہیے. ہاں بتائیں, مجھے آپ بتائیں اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ تعلیم کی, جیب سے نہیں چاہیے. مجھے پتا نہیں ہے, مجھے سننا بھی نہیں ہے, مجھے چاہیے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین بیان کریں, مجھے مسلمان کریں. مسلمان کریں بھائی مجھے, میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں, کریں. پانی سے پیو, مسلمان پی رہا ہوں بھائی, پیو گے؟ آپ کے دلوں میں کجی پیو گے؟ آپ پر ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں. تو پھر یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ قلوبہم دوبارہ پہلے کیا بولا, سٹارٹ کیا کیا تھا؟ ایک منٹ بھائی, ہیلو میرا دماغ ہل گیا ہے, ایسے بھی میں گنجا ہوں, دماغ ہل گیا. دوبارہ پتہ ہے کیا پڑھا تھا؟ میں نے کہا ہے کہ آپ کے دلوں پر عربی کیا پڑھی تھی بھائی؟ خاتم اللہ علی قلوبہم. خاتم اللہ, اچھا ٹھیک ہے, نہیں پسند ہے خاتم اللہ, ٹھیک ہے, زبردست. نہیں عوام سن رہی ہے دین, کوئی مسئلہ نہیں, آگے چلیں. میں بھی کہہ رہا ہوں, سن رہی ہے, لوگ فیصلہ کریں گے. آپ لوگوں کو اسلام کی نہ ضرورت ہے نہ آپ کے اندر اسلام داخل ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے اپنے دلوں کو کس وجہ سے ہم نے دلوں کو کر دیا دروازے بند کر دیے نا. ختم اللہ, ختم اللہ علی قلوبہم کا مطلب سمجھائیں. سیل ہو گئے آپ کے دل ہدایت کے لیے. کس نے یہ کیا؟ آپ نے خود کر لیا اپنے دروازے ہدایت کے. یہ آیت کیا بتا رہی ہے جو آپ نے پڑھی ہے؟ یہی بتا رہی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم کا مطلب کیا ہے؟ ختم اللہ, ختم کا کیا مطلب ہے؟ ایک منٹ, ختم کا کیا مطلب ہے؟ سیل ہو گئی. اللہ نے اللہ اوپر قلوبہم, ان کے دل. تو کر کون رہا ہے؟ اللہ. تو آپ کہہ رہے ہیں میں خود کر رہا ہوں. اس کا جواب ملے گا, اس کا جواب ملے گا. گھبرانا نہیں ہے. ہاں چلو, گھبرانا نہیں ہے, تگڑے میں رہنا. بہت گھبرا رہا ہوں, دیکھو میرے ہاتھ کانپ رہے بندہ آوے تو جس ہیں, ہاتھ کانپ رہے ہیں میرے ہاتھ, یہ دیکھو میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں, میں ڈر گیا ہوں بہت. چلو بندے نو کر دو میں کہہ رہا ہوں میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں بھائی, میری ٹانگیں نیچے کانپ رہی ہیں, میرے ہمسائے سمجھ رہے ہیں اوپر کو مشین چل رہی ہے. جواب تو دو نا. وہ تو آپ کے چہرے سے نظر آ رہا ہے. جی میں بہت ڈر گیا, گھبرا گیا. چلو آگے چلو. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دلوں پر اس طرح سے مہر لگاتا ہے, یعنی اس کو سیل بمہر کرتا ہے. کون لگاتا ہے؟ مجھے بات سمجھانے کی بات, اگر آپ نے سمجھ ہاں چلو ہاں میں سن. آپ نے یہی کہہ دینا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, یا یہ کہہ دینا ہے کہ یہ آپ کی تشریح مجھے پسند ہے. جی ہاں چلو کرو. ہاں, اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید, اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا.
اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ہدایت کا دروازہ خود نہیں بند کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر لیتے ہیں، اللہ کے قرآن کو دیکھ کر، نبی کے فرمان کو دیکھ کر جھٹلاتے ہیں، ان پر جب ہدایت کے وہ خود انہوں نے بند کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل بمہر کر دیا۔ تو یہ دراصل ان کا اپنا ہی قصور ہے، آپ لوگوں کا اپنا ہی سیل مطلب کچھ بند نہیں کر رہی، سمجھ رہا ہوں؟ سن تو لیں، جب آپ نے اللہ کے قرآن کو، نبی کے فرمان کو جھٹلایا اور اپنے لیے ہدایت کے دروازے بند کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سیل بمہر کر دیے۔ صحیح ہے۔ اب آپ کے دلوں میں ہدایت داخل ہو نہیں سکتی، کس وجہ سے؟ آپ مسلمان ہو نہیں سکتے۔ کس وجہ سے؟ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ ہو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ آپ کے دل کی کجی کی وجہ سے۔ تو سیل بند نہیں کر رہی مطلب؟ چپک گیا، ہینگ ہو گیا، 1 منٹ رکے، نیٹ ورک پرابلم ہے شاید۔ شروع ہو گیا، بندہ کو تلو بولو نا، میری بات ارے نہیں آ آپ رہی چپک گئے تھے کہیں پہ بھائی؟ تو اچھا شروع ہو گیا نیچے سے بندے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو یہ آپ نیٹ ورک چپک کا گئے تھے، وہ مسئلہ کہہ رہے تھے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی اگر مسئلہ نیٹ ورک کا میں مسئلہ ہو پوچھ رہا جائے تو ہوں، اس میں کوئی بات نہیں، ہم نے بھی یہی بولا چپک گئے تھے بھائی، ہم یہ پوچھ رہے ہیں، سن لینا، یہ سیل مطلب بند نہیں کر رہی، صحیح سمجھ رہا ہوں؟ سیل ہی بند کرتی ہے، لیکن آپ کی حرکتوں کی وجہ سے کرتی ہے۔ آپ نے جب ہدایت کے دروازے کواڑ لگا لیے، آگے دروازے بند کر دیے تو اللہ وجہ تعالیٰ ایک نے ہے۔ ان کے دلوں کو سیل کر دیا، آپ کی دل کی کجی کی وجہ سے۔ جو کیونکہ آپ مرضی ہدایت چاہتے ہے، نہیں، بند کیا کر رہا ہے؟ دل بند کر دیا کیا ہدایت کے لیے۔ کیا چیز بند کر رہی ہے؟ کیا چیز بند کر دیا؟ ہدایت کے لیے۔ کیا چیز بند کر رہی ہے میرے دل کو؟ یعنی کون سی ذات بند کر رہی ہے؟ نہیں، ذات نہیں بند کر رہی، کون سی چیز ہے جو چیز جو ہے روک رہی ہے اس چیز کو؟ وہ کیا ہے جو بند کر رہی ہے میرا دل؟ آپ کے دل کی کجی روک رہی ہے۔ مطلب سیل نہیں روک رہی، نہیں، سیل تو لگی ہے نا اس کجی کی وجہ سے۔ روک کیا رہا ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، روک کیا چیز رہی ہے؟ ہدایت روک رہی ہے، ہدایت نہیں، میں پوچھ رہا ہوں میرے دل میں جانے سے کیا چیز ہے جو روک رہی ہے؟ وہ سیل ہے، وہ سیل ہے جو روک رہی ہے۔ وہ سیل روک رہی ہے، تو کجی کجی کیا کرے؟ اب یہ سیل کس نے لگائی؟ سیل اللہ نے لگائی ہے آپ کی حرکت۔ تو اللہ تعالیٰ رستہ روک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، عمر صاحب، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رستہ روکا ہے۔ آپ نے میری بات سنی نہیں نا، آپ کو پسند نہیں آتی یہ باتیں۔ میں نے یہ کہا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر لیے، قرآن اور حدیث کی نصوص قطعیہ کو دیکھ کر آپ نے ان کو جھٹلایا، تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کی اس دل کی کجی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو سیل کر دیا کہ اب ٹھیک ہے، حجت تمام ہو چکی ہے، اب یہ کبھی ہدایت قبول نہیں۔ تو مطلب اللہ نے بند کر دیا نا میرے دل کو، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ اللہ نے بند کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے، یہ زندہ تھے جن کا بند کیا تھا؟ کرتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن بندے کوئی کی مسئلہ کرتوتوں کی نہیں، وجہ سے۔ یہ جو بندے تھے زندہ تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے بند کیا تھا، ہاں ہاں جن کا قرآن میں ذکر ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ وہ لوگ زندہ تھے اس ٹائم؟ جی جی۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے؟ بالکل، وہ تو میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے، قرآن۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں لے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں دل بند کر دیا، اب نہیں ان کا کچھ ہونے لگا۔ لیکن بعد کے لوگ جو آ رہے ہیں، جو پہلے کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری سانس تک توبہ کا موقع دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ توبہ کر لیں، وہ استغفار کر لیں، پھر جائیں، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے سمجھائیں؟ اچھا، پہلی تو گزارش یہ ہے کہ میں ہوں ٹریک میں بیٹھا ہوا، تو کسی وقت مجھے کال آ جائے تو پیچھے سے یہ نہیں کہنا بھاگ گیا، شور نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے، میں تو کہوں گا میں پہلے بتاؤں میں نے آپ کو سننے والوں کو بتا دیا، آپ پیچھے سے جو آپ جو مرضی کہتے رہنا بھائی، اعزاز صاحب آپ کو کھوج رہے ہیں، آپ نے پہلے بھی ان کو شٹ اپ کال دے کے ان کو بھی چپ کروا کے شروع ہو گئے تھے، اب ان کو چپ کروانے لگے ہیں۔ بات یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے حجت تمام ہونے کے بعد ہدایت کو قبول نہیں کیا، اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے سیل کر دیا کہ اب ان میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک مثال ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ اس کے سامنے قرآن اور حدیث، اللہ کی کتاب اور نبی کا فرمان، وہ اس کی نص قطعی اس کی آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور وہ اس کو جان بوجھ کر جھٹلا رہا ہے جس طرح سے آپ لوگ جھٹلا رہے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہدایت اب داخل نہیں ہو سکتی، جو جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں ہمیں مسلمان کر کے دکھاؤ۔ میری بات کا جواب نہیں دیا نا، میری بات کا جواب ابھی تک نہیں آیا، میری بات کا جواب نہیں آیا۔ یہ بھائی کون سا انصاف ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگ ہیں ان کو آخری سانس تک کا موقع نہیں دیا، پہلے ہی سیل لگا کے ٹھپا لگا کے بند کر دیا سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے لوگ ہیں جو پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی ہیں، آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو آخری سانس تک موقع دے رہا ہے کہ اگر وہ توبہ استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کی صفت ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ بخش سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے خدا کا؟ سمجھائیں مجھے۔ بہت اللہ، بہت اللہ۔ اب سنیں بات، جس طرح سے ان لوگوں نے کتاب اللہ کو اور نبی علیہ السلام کی بات کو جھٹلا کر اللہ تعالیٰ سے اور نبی علیہ السلام سے چیلنج کر کر کے کہا کہ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو جاتی، عذاب کیوں نہیں آ جاتا، وہ جس وعدے کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ کیوں نہیں پورا ہو جاتا، قیامت کیوں نہیں آ جاتی۔ یہ مطلب ہے کہ ان کے دلوں پر اب کیونکہ حجت تمام ہو چکی ہے، اب ان کے دلوں میں ہدایت داخل نہیں، کیونکہ وہ کج بحثی کر رہے ہیں، جان بوجھ کر جھٹلا رہے ہیں، عمدن جھٹلا رہے ہیں، ہدایت کو دیکھ کر پہچان کر اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ نہیں جواب نہیں نہ دے رہے، لمبی لمبی وہ سٹوری سنا رہے ہیں سر۔ آج کے دور میں ایک انسان جو ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے، عمدن جھٹلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، کیا اس کے پاس آخری سانس تک معافی کا دروازہ ہے یا نہیں ہے؟ دیں جواب۔ اب جب تک میں جواب نامکمل کر رہا ہوں، آپ کو نہ بھی پسند آئے تو مہربانی کریں مجھے موقع تو دیں بات کرنے کی۔ یہ تو نہیں کہ جب آپ کو جواب پسند نہیں آ رہا تو جہاں جس فکرے پر آپ کا دل کرے آپ مجھے روک لیں، کیونکہ براڈ آپ کی ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں جواب کرتے ہیں، ہمیں بولنے نہیں دیتے، براڈ پہ تو ہم کر وہ بدلا لے رہے ہیں یہاں پر لوگوں سے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، اسی لیے لوگ لے رہا ہوں، چلے جواب دیں نا، آپ بھی گالی دے دیں، آپ بھی گالی دیں، آپ کے دین میں تو گالی ہے، آپ کو تو مولوی نے یہ دین سکھایا نا۔ یہ مرزا صاحب نے سکھایا گالیاں دینا، مرزا صاحب وہ بھی ثابت کروا دوں گا جس ٹائم میں کھولوں گا، اسے چیخیں نہیں مارنی، میں تو کھول کے دکھاؤں گا، چیخیں نہیں مارنی، پھر یہ نہیں کرنا شاطمیت ہو گئی، فلان ہو گیا، ٹینگ ہو گیا، انج تے اونج۔ چلو یہ میری بات کا جواب دو نا جو میں نے پوچھا تھا۔ حدیث پیش کرتے ہیں نا ہم گھر سے جیب سے عقیدے نہیں نکالتے، چلے جواب دینا، اللہ تعالیٰ کا یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ یہ پوچھ رہا ہوں۔ آج کے دور میں کوئی انسان یہ سارا کچھ کرے، اس کو معافی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ہوگا جانا، پھر انشاءاللہ آپ سے بات کر کے مزہ آیا ہے۔ ہدایت اللہ ہماری ایک کوشش ہے آپ کو بتائیں، یہ مثال ہے کہ جن لوگوں نے پہلے آپ کی طرح کی حرکتیں کی، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو زندہ اتار کے دکھا دو، اسی طرح وہ کہتے تھے وہ آسمان سے عذاب لا کر دکھا دو، نبی علیہ السلام کو کرنا۔ جس طرح ان پر حجت تمام ہونے کے بعد ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا۔ آپ نے جانا نہیں تھا؟ جتنا ٹائم لگا رہے ہو میری بات کا جواب دے دو۔ جتنا جانا ہے نا ٹائم کا جواب دے دو۔ آپ کا پچھلا جواب بھی رہتے وہ کنگن کا حوالہ کب لاؤ گے بھائی؟ یہ نہیں کہ اپنی باتیں کر کے چلے جاؤ۔ لاسٹ ٹائم آپ گئے تھے نا، میں آؤں گا کنگن کا حوالہ دوں گا بھائی، کھول لو مائی کبھی اور بتاؤ وہ کنگن کا حوالہ آپ لائے ہو کہ نہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے جھوٹ باندھا۔ وہ تو چلے دیتے ہیں آزاد بھائی، یہ میری بات کا جواب دیتے ہیں، ان کے پاس ٹائم کم ہے۔ کھولیں مائک کھولیں، آپ کا بند ہے بھائی۔ چشمہ بھی چینج کرا لے کہ ٹرک کہیں اور چڑھا دے ہوئے بھائی، میوٹ ہے آپ کا، چشمہ چینج کرا لے کہ ٹرک کہیں اور چڑھا دیں گے بھائی۔ ویسے ہی بھائی جانے لگا ہوں، میوٹ کر کے بات کرنے لگا، میری بات کا جواب نہیں دینا، مجھے میوٹ کر کے بات کرنے لگا، میں تو ویسے ہی جا رہا ہوں۔ جواب دے دو اتنی دیر، وہ آ گئی ہے، اسی کے میں انتظار کوئی گاڑی نہیں، چلو ٹھیک ہے جو پھر اوکے، اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔ چیس۔ حوالہ لانا ساتھ کنگن والا، ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم۔ ٹھیک ہے۔ قرآن سے جو ہے بند ہو رہے کہتے، اور وہی کہہ رہے سیل جو ہے نا، ایک منٹ
नीचे जो कह रहा था आमिर भाई को लो, बोल नीचे भाई हैं, आमिर भाई को लो, आमिर भाई को लो, दे थले कमेंट दे। और कोई माशाल्लाह उमर भाई आपने तो उनको सांस नहीं लेने दिया, उनकी क्या इशारा को पकड़ लिया, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला जज़ा दे। तो ज़बरदस्त है, आपने ईमान ताज़ा कर दिया। ये सब वो बरक़ात हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात हैं, और उनके इमाम महदी और मसीह के थ्रू हम तक पहुंची हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, जीरो कमाल। मौजज़ा मैं समझ रहा हूँ कि बाज़ों को भी अल्लाह ताला देखो चिड़ियों से मरवा देता है। ये देखो कितना बड़ा ये रईसुल मुनाफ़िक़ीन है जो मुल्हद हो चुका है, यहाँ पे वो फंस गया, कुरान हदीस को भी नहीं मानता। जज़ाकल्लाह उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम शफकत भाई, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह का फजल आपसे। माशाअल्लाह। उमर भाई को कहने दो, पर टाइम नहीं है, आपकी बात का वो जवाब क़यामत तक नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, झूठ इसका चेक उमर भाई? करें, झूठ क्या है। एक मिनट रुकिएगा अली तकी भाई, इसकी बात सुनिएगा। कहता है पहली दफा दावा होता है, बाद में तबलीग होती है। तबलीग होती है। हाँ ये हदीस कहाँ कल से ऐसी निकाली चौड़े मारी है? इसने। जेब से निकाली कल है, ऐसी ठीक चौड़े है। मारी। देखिए इनका अकीदा सुने। अब एक बंदा है, ठीक है, मैं जो इसको सवाल पूछ रहा था सारों को समझ तो आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर देता हूँ अगर किसी को समझना है। मैं थता हूँ, पहली दफा एक बंदे को जाके अल्लाह के रसूल ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये होगी इनके मुताबिक क्या, दावाए नबूवत। अब एक इंसान है जिसने वो दावाए नबूवत नहीं सुना, ठीक, वो आया रसूलुल्लाह के 10 साल के बाद, उसने आके पूछा आप कौन हैं, फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये तबलीग है, इसको दावाए नबूवत नहीं कहेंगे। तो भाई वो माने क्यों? सवाल उठता है ना, जब जी, बिल्कुल। उसके ऊपर दावा नबूवत कर ही नहीं रहे, उसको बता ही नहीं रहे कि मैं खुदा की तरफ से मामूर मिन अल्लाह हूं, मैं खुदा का नबी और रसूल हूं, तो भाई वो मानेगा क्यों? ये इनके अकीदे हैं। जवाब नहीं था, अपनी बात में फंस गया, उसका जवाब नहीं दे पा रहा, थोड़ी देर दिमाग लड़ाया, इधर से लड़ाया उधर से लगाया, जेब उसे में हाथ समझ डाला, ही नहीं आया। जो पर्ची निकली उसने कहा इसको कहते हैं तबलीग, वो पढ़ दी। उमर भाई उसे समझ ही नहीं आया। 10 मिनट वो हैंग रहा, ये क्या कह दिया, क्या होगा, उसे समझ ही नहीं आया।